دیانتداری کے ساتھ کہ صحت بھی ایک نعمت ہے، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ملک، ماں باپ، بیوی بچے، دولت، کاروبار اور بہت ساری نعمتیں، یہ تمام نعمتیں ایک طرف رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو ایک جانب رکھیں۔ بڑی نعمت کون سی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جانا، کیونکہ آپ کے قدموں کی برکت سے ایمان ملا، آپ کے صدقے میں قرآن ملا، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ یعنی رحمان کی پہچان بھی آپ کے صدقے سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، چاہتا تو براہ راست ہر دل میں الہام فرماتا کہ تمہارا ایک رب موجود ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے بھی وسیلہ قائم فرماتا ہے۔ اس نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا، اور ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا ایک رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے نہ اپنے اللہ کو دیکھا، نہ اس کی کوئی آواز ہے کہ ہم سنیں، نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی براہ راست رابطہ کیا، بلکہ ہمارے نبی نے کہا تمہارے ایک رب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ ہم نے کہا آمنا صدقنا۔ تو ہمارے نبی کے قدموں کی برکت سے ہمیں رب ملا، اور جب رب بھی مل گیا، قرآن ملا، ایمان ملا، جس مسلمان کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں، جس مسلمان کو چیزیں حاصل ہو جائیں، وہی جنت میں جائے گا۔ گویا کہ نبی کے قدموں کی برکت سے ہمیں جنت بھی حاصل ہو گئی۔ تو بتائیے اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ لیکن یہاں کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ چلو جی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں کہ ڈنڈیاں لگا دی، جلوس نکالے، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، کیا ایسا کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کبھی کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا اجتماعی طور پہ اہتمام اس زمانے میں تو نظر نہیں آتا، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکم کے، کسی بھی معاملے کے ثبوت کے لیے 4 شرعی دلیلیں ہوتی ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ یعنی آپ اپنا کوئی چیز بیان کرنا چاہیں گے، ثابت کرنا چاہیں گے قرآن سے، سنت سے یعنی حدیث سے، یا علماء کا اجماع ہوگا، اور یا قیاس ہوتا ہے ایک چیز کو دیکھنا کہ بھی اس میں یہ حکم ادھر ہے، پہلے حکم ہے۔ جیسے اب ہیروئن پینا مثال کے طور پر، شراب حرام کی گئی، اس میں نشہ علت تھا کہ نشے کی وجہ سے شراب حرام، تو یہ ہیروئن بھی حرام ہوگی، اس لیے اس میں بھی نشہ ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 ماخذ آپ کہہ لیں یا دلائل جن سے آپ کے حکم ثابت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ پہلے یہ دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے یا صحابہ کرام نے یہ کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ نہ یہ قرآن، نہ سنت، نہ اجماع، نہ قیاس۔ چلے بالفرض اگر آپ کا یہ مطالبہ مان لیا جائے کہ پہلے یہ دکھائیے کہ کیا نبی نے ایسا کیا، کیا صحابہ نے ایسا کیا، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی ضابطہ بنا لیا جائے کہ پہلے جو عمل نبی نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا یا انہوں نے کرنے کا حکم دیا وہ جائز، باقی سب ناجائز، تو بتائیے کہ نبی کریم نے کبھی بریانی کھائی تھی، آئس کریم کھائی ہو، چاکلیٹس کھائی ہو، کوئی ڈرنک کی پیا ہو، یہ پیپسی، کوک وغیرہ کچھ؟ جیسے آپ نے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں ایسے ٹوپی پہنی ہو، جو آپ نے کوٹ پہن رکھے ہیں ایسے کوٹ پہنے ہو، کبھی سرکار نے مائک پر بیان کیا ہو، صحابہ نے اسپیکر کی آواز پہ سنا ہو، ایسے کارپیٹس میں بیٹھے ہو، ایسی مسجدیں پکی بنائی ہوں، تو پھر یہ سب جائز کیسے ہو گیا؟ یعنی جب بریانی سامنے آئے تو پھر نہیں پوچھے کہ سرکار نے کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی، صحابہ نے کھائی تھی نہیں کھائی، ہو ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور جب میلاد کی باری آئے تو یہ ثابت کر کے پہلے بتائیے کہ سرکار نے میلاد منائی تھی، اس کو حکم دیا تھا، یہ تو ضابطہ ہی غلط ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ چلے آپ یہ کہیں گے دنیاوی مثالیں، میں دینی مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کی مسجد کو ممبر اور یہ محراب، گنبد، مینار بنتے ہیں، یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، سیدھے چکور عمارت بنتی تھی، جیسے کمرہ ہوتا ہے، روم ہوتا ہے۔ باہر سے جب لوگ مسافر آتے تھے تو انہیں مسجد کی تلاش میں بڑی دقت پیش آتی تھی، تو پھر علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ کوئی ایک اللہ کے گھر کی ایسی شناخت ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر وہ سب سے ممتاز نظر آئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بے ادبی ہو جاتی تھی، ایک عام سی عمارت نظر آ رہی ہے، بے ادبی ہو گئی،
تو پھر کوئی ادب کی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے احتیاط کرے، تو بے ادبی والا کام نہ کرے. تو پھر یہ مینار اور گنبد ایجاد ہوئے. محراب جو ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایجاد، اس سے پہلے محراب بھی نہیں تھی. شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن جس طرح آج ہے اتنی ہی ضخامت میں نازل ہوا تھا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو 30 سپاروں میں ڈیوائیڈ کرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محقق سے سوال ہوا کہ قرآن کے سپاروں کو، یہ قرآن کو 30 سپاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک سپارہ ختم ہوتا ہے، سورت کی صرف ایک آیت اگلے سپارے میں ہے، اسے پہلے میں لے آتے تو اچھا تھا. کہ کس نے 30 سپاروں میں تقسیم کیا؟ یہ محقق اعظم جواب دیتا ہے کہ یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے. یعنی پتہ ہی نہیں کہ کس نے قرآن کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا. سمجھیے گا، یہی 30 سپاروں کی مقدار پر نازل ہوئی تھی، لیکن اس کی ڈیوائڈنگ یہ کسی اور شخص نے کی ہے. یہی وجہ یاد رکھیے، جو اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے اس کو توقیفی کہتے ہیں. سورتوں کے تمام نام توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن سپاروں کے نام یہ اس شخص نے خود رکھے تھے. یعنی فلاں میم ہے، یہ سیقول ہے، یہ تلک الرسل ہے، اس شخص نے خود رکھ دیے. سپاروں کے نام بدل دیں آپ کی مرضی ہے، سورتوں کے نام نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیے، جو یہ کہتا ہے کہ میلاد کا ثبوت دیجئے کہ کیا نبی نے منائی، صحابہ نے منائی، اگر نہیں تو یہ ناجائز. تو اسے چاہیے کہ جب سپارے قرآن چھاپے تو 30 سپاروں میں نہ چھاپے، سیدھا سیدھا قرآن چھاپے. لیکن ہر وہ شخص جو میلاد کو ناجائز کہے گا، وہ بھی اگر قرآن چھاپتا ہے تو 30 سپاروں میں چھاپتا ہے. کیوں؟ اسی طرح قرآن پر اگر آپ پہلے کے قرآن میں نے دیکھا الحمدللہ نقطے تک نہیں تھے اس میں، کیونکہ وہ عرب لوگ تھے، عبارت دیکھی فوراً سمجھ جاتے، نقطے زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں تھا. یہ حجاج بن یوسف نے زبر زیر پیش لگانے شروع کیے کہ جب عربوں سے عجمیوں کے اندر قرآن پہنچا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو غلط زبر زیر پیش پڑھنے لگے، تو پھر یہ اعراب کی ضرورت پیش آئی، اعراب لگے. ہر مکتب فکر کے دارالعلوم میں 8 سال میں 9 سال میں اسکالر کورس کرایا جاتا ہے. پہلے سال میں یہ کتابیں پڑھانی ہے، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، 5ویں میں یہ، 6، 7، 8ویں میں یہ. پہلے سال میں 3 مہینے بعد ایگزام ہوگا، پھر 6 مہینے بعد، پھر 9 مہینے بعد. رجب کے اندر دستار بندی ہوگی، ختم بخاری شریف ہوگا. بتائیے کیا یہ سب کا سب نبی کریم کے دور میں تھا؟ تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ یہ ضابطہ غلط ہے کہ پہلے ثابت کرو کہ کیا نبی نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا یا اس کا حکم دیا. یہ نہیں. ہاں، یہ ضابطہ بالکل درست ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی نظیر سرکار کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو بالکل جائز، اگر نہیں تھی تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے یا نہیں. اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت سیئہ ہے، گناہ، اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو کر سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں. جیسے آپ یہ سوٹ پہنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں ایسے نہیں تھے، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف بھی تو نہیں ہے نا، تو یہ بدعت مباحہ کہلائے گی. لیکن اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، یہ سرکار کے دور میں نہیں تھے اور خلاف سنت بھی ہیں، انہیں بدعت سیئہ قرار دیا جا سکتا ہے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی وہ لوگوں کا پیٹ بھر کر کھانا تھا. اب میلاد تو بدعت نظر آئے، لیکن ٹینکی فل کرنے والا مولوی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی تو بدعت ہے. پوری رانیں کھا جائے گا، سب کچھ کھا جائے گا، بریانی لمبے لمبے ڈکارے لے گا، لیکن یہ بدعت نظر نہیں آئے گی. ایک میلاد ہی تو بڑی پہلی بات فرمائی کہ اگر یہ ضابطہ بنا لیا جائے کہ جو نبی کریم کے دور میں نہیں تھا وہ بعد میں ہوا تو ناجائز، تو پھر تو تمہاری پیدائش بھی ناجائز ہو جائے گی. اس لیے کہ تم بھی تو نہیں تھے نبی کریم کے دور میں، تم بھی بعد میں آئے ہو، تو تم تو سراپا بدعت بن گئے. تو ہلاک کر دو اپنے آپ کو، اس بدعت کو مٹا دو، تو خود سوچے تو خودکشی ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ قانون نہیں ہے. باقی رہی کہ اس کی کوئی نظیر موجود ہے یا نہیں، only 10 منٹس میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ اس میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے
میلاد کی اصل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، معجزات کو بیان کرنا، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، یا نعت کی شکل میں یا جیسے بیان کی شکل میں، جھنڈیاں لگانا، کھانے کھلانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، یہ میلاد مصطفیٰ مجموعہ چیز کہلاتی ہے۔ پہلے میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ چاول کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ پیاز، ٹماٹر، ہرا مسالہ، گرم مسالہ، گوشت، نمک، مرچیں، سب جائز؟ اگر اس کو بنا کے بریانی بنا لی جائے تو جب متفرق طور پہ چیزیں جائز تو اس کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ جو ہم میلاد میں چیزیں منا رہے ہیں متفرق طور پہ سب جائز تھی۔ آج کے دور میں مسلمان نے اس کو مجموعہ بنا دیا تو مجموعہ کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ فضائل و کمالات مصطفیٰ کا بیان، قرآن اٹھا کے پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کتنی آیات ایسی ہیں جو نبی کریم کے نعت اور فضائل پر مشتمل ہیں، تو جو فعل سنت الہیہ ہو اس کو کرنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی کے فضائل اور کمالات کا بیان کریں۔ پھر جھنڈے لگانا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی کہ جبریل امین نے 3 جھنڈے گاڑے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ داخل ہونے لگے تو حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزے کا ظہور ہوا اور آپ کے گھوڑے کو زمین نے پکڑ دیا، اس کے گھٹنوں تک وہ گھوڑا دھس گیا۔ آپ نے سرکار سے پناہ طلب کی، سرکار نے معاف فرمایا، زمین نے چھوڑا تو آپ ایمان لائے، اور آپ کے ساتھ 70 آپ کے ایسے ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ ساتھ ایمان لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے لگے تو برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ جھنڈے کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا امامہ کھولا، اس کو